فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ کر رہا ہے۔ جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل کے دلائل جاری ہیں۔ وکیل احمد حسین نے کہا کہ فیئر ٹرائل ہر ایک کا بنیادی حق ہے جس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ کورٹ مارشل کارروائی کے فیصلے آسانی سے میسر بھی نہیں ہوتے۔ منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کورٹ مارشل کارروائی کرتا کون ہے۔ احمد حسین نے کہا کہ ایک پینل ہوتا ہے جو کارروائی کنڈکٹ کرتا ہے۔ ملٹری کورٹ فیصلے میں صرف اتنا لکھتی ہے کہ قصوروار ہے یا نہیں۔ اب فیصلے میں وجوہات کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں، اٹارنی جنرل بتا سکتے ہیں۔ ملٹری کورٹس میں اپیل کا تصور بھی آرمی افسران کے پاس ہی ہے۔ آرمی چیف ہی سارے پروسیس میں فائنل اتھارٹی ہے۔ کلبھوشن یادو کے لیے اپیل کا خصوصی قانون بنایا گیا۔ وکیل احمد حسین نے دلائل دیے کہ کلبھوشن یادو کے لیے قانون بنایا گیا کہ دیکھا جائے اس غیر ملکی کے ویانا کنونشن میں حاصل حقوق متاثر تو نہیں ہوئے۔ پہلے سے موجود قانون میں سویلین کے لیے فیئر ٹرائل جیسی چیزیں موجود نہیں تھی۔ آرمی ایکٹ ڈیزائن ہی فورسز کے اندر ڈسپلن کے لیے کیا گیا تھا۔ آرمی کی سینئر کمانڈ نے پریس ریلیز میں 2 نتائج اخذ کیے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ 9 مئی کو ملٹری تنصیبات ہر حملہ کیا گیا۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ حملے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ یہ نتائج پہلے سے اخذ کرنے کے بعد وہ خود اس معاملے کے جج نہیں ہو سکتے۔ وقفے سے پہلے جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین کے دلائل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ کیا سویلین جن کا فوج سے تعلق نہیں، ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ میرا موقف ہے کہ موجودہ حالات میں سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اعتراض یہ بھی نہیں کہ لوگوں کے خلاف کارروائی نہ ہو، ہمارا نقطہ فورم کا ہے کہ کارروائی کا فورم ملٹری کورٹس نہیں۔ سوال یہ ہے سویلین کے کورٹ مارشل لا کی آرمی ایکٹ میں گنجائش کیا ہے؟ آرمی ایکٹ کا کل مقصد یہ ہے کہ آرمڈ فورسز میں ڈسپلن رکھا جائے۔ جن افراد کو مسلح افواج کسی کمپنی وغیرہ میں بھرتی کیا گیا ہو، ان پر ہی اس ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کے مطابق آئین کے کون سے بنیادی حقوق ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے متاثر ہوں گے؟ اس پر وکیل احمد حسین نے کہا کہ آرٹیکل 9، 10 اور 25 میں دیے گئے حقوق متاثر ہوں گے۔ 21ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ اسی 7 رکنی بینچ کو آرمی ایکٹ کی سیکشن 2D1 کو کالعدم قرار کرنے سے نہیں روکتا۔ اگر عدالت سمجھتی ہے 21ویں ترمیم کے بعد اس کے ہاتھ بندھے ہیں تو فل کورٹ ہی بنا لیں۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ میں تو اس سے کمفرٹیبل ہوں گا اگر اتنا ہی بینچ بیٹھے جتنے رکنی بینچ نے 21ویں ترمیم کا فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ 21ویں آئینی ترمیم کیس میں عدالت نے کہا تھا فوجی عدالتیں مخصوص حالات کے لیے ہیں۔ اس فیصلے میں جنگی حالات جیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ میرے علم میں نہیں کہ موجودہ حکومت کا موقف ہو کہ آج کل جنگی حالات ہیں۔ اس سماعت کے دوران یہ کہا گیا۔ اس سے قبل دلائل دیتے ہوئے فیصل صدیقی نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں ٹرائل کیسے شروع ہوتا ہے؟ اس کا جواب آرمی رولز 1954 میں موجود ہے۔ رول 157 کی سب سیکشن 13 میں طریقہ کار بھی درج ہے۔ اس اہم سماعت سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وکیل احمد حسین کی جانب سے دلائل دیے گئے ہیں۔ آرمی چیف اس سارے پروسیس میں فائنل اتھارٹی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کلبھوشن یادو کے لیے اپیل کا خصوصی قانون بنایا گیا۔ وکیل احمد حسین ایسا کہتے ہیں۔